جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کو ہونے والی سزا کی معطلی کے حوالے سے جو پٹیشن دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب اس پہ نوٹسز وغیرہ جاری ہوئے ہیں، ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے ٹرائل کورٹ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ رجسٹرار آفس کو یہ کہا گیا ہے کہ سماعت کے لیے اس اپیل کو جلد مقرر کیا جائے۔ اگر جلدی کی بات کی جائے تو اعتزاز احسن صاحب جو سینئر قانون دان ہیں، سینئر سیاست دان ہیں، انہوں نے جس وقت عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت کہا تھا کہ عمران خان 3 دن میں باہر آ جائے گا، کیونکہ جس قسم کی یہ سزا ہوئی ہے اس حوالے سے عدالتی نظیریں موجود ہیں، عدالتی فیصلے موجود ہیں، تو ان کو آپ اندر رکھ ہی نہیں سکتے زیادہ دنوں کے لیے، یہ فوراً معطل ہو جائے گی۔ اور اسی ہفتے میں نے اس حوالے سے ان سے ٹی وی پہ بات بھی کی اور ان سے یہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ 3 دن میں عمران خان باہر آ جائے گا، اور میں نے یہ کوئی بات ہوا میں نہیں کی تھی، یہ آئین کو سامنے رکھ کے کہا تھا، قانون کو سامنے رکھ کے کہا تھا، اعلیٰ عدلیہ کی جو نظیریں ہیں ان کو سامنے رکھ کے کہا تھا۔ لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے، آئین، قانون، ہر کسی چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ باقاعدہ انہوں نے ٹی وی پہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا۔ اب عمران خان صاحب کے کیس کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کہا تو جا رہا ہے کہ یہ بھی جلدی ہو، وہ بھی جلدی ہو، لیکن آلریڈی ڈیلے ہو چکا ہے، آلریڈی اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ باقی ان کی جو سیفٹی ہے اس کے حوالے سے بھی ان کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ جیل میں ان کی سیفٹی کے حوالے سے ہمیں شدید خدشات ہیں۔ عدالت میں بھی اس چیز کا ذکر کیا گیا، یہ بھی کہا گیا کہ خدا نخواستہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے، تو اس پہ میڈیا نے بھی رپورٹ کیا، ان کے وکلا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے براہ راست یہ چیزیں شیئر کی کہ یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کتنی جلدی آگے چلتا ہے، کتنی تیزی سے چلتا ہے۔ اس سارے عمل میں اگر کوئی چیز تیزی سے چلی، کوئی انصاف تیزی سے ہوا، تو وہ جب عمران خان صاحب کا اپنا مقدمہ چل رہا تھا، جو توشہ خانہ کا کیس تھا، ٹرائل کورٹ میں تھا، اس پہ صحافیوں نے بھی کہا، وکلا نے بھی کہا کہ اتنی تیزی سے ہم نے کوئی کیس چلتے ہوئے نہیں دیکھا، جس طریقے سے اس کو چلایا گیا، اور پھر جتنی جلدی اس کا فیصلہ آیا اس کے اوپر بھی بہت سارے آئی براؤز ریز ہوئے، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی، پر اینی وے وہ تو فیصلہ سامنے آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی سزا کی معطلی کا فیصلہ کتنی جلدی آتا ہے، کتنی جلدی یہ مقدمہ آگے چلتا ہے۔ خان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا، ان کی وکلا کی جو ٹیم ہے انہوں نے اس چیز کا عدالت میں بھی کہا ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ماضی میں آپ کو پتہ ہے سینئر جو کافی رہنما ہیں وہ رہ چکے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، ویسے تو اٹک کی جیل میں بھی رہ چکے ہیں، لیکن اڈیالہ جیل کے اندر جو بھی گرفتار ہوتا ہے اسلام آباد وغیرہ سے اس کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جاتا ہے۔ عدالتی فیصلے کے اندر بھی لکھا ہوا تھا، لیکن پھر ان کو اٹک جیل بھیج دیا گیا۔ آئی ڈونٹ نو اب کب وہ ادھر شفٹ ہوں گے، کس طریقے سے کیس آگے چلتا ہے۔ اس حوالے سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ رہی ہیں، مختلف چیزوں کے اوپر لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی قانونی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دیگر مقدمات میں ان کی ضمانت منسوخ کی جا رہی ہے۔ ضمانت اس لیے منسوخ کی جا رہی ہے کیونکہ ملزم پیش نہیں ہو رہا، ملزم تو جیل میں ہے۔ اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور اعتزاز احسن صاحب جیسا جو سینئر قانون دان ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آئین اور قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس سارے معاملے کے اندر، اس کو تو 3 دن کے اندر باہر ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح کی جو سزا ہے وہ فوراً معطل ہو جاتی ہے۔ اب جو بھی اس حوالے سے مزید پیش رفت ہوگی میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ باقی بشرا بی بی کی آپ کو پتہ ہے وہ جو ڈائری کل سامنے آئی، مبینہ ڈائری، وہ بشرا بی بی کی ڈائری آئی یا نہ آئی، ہماری جو صحافتی اخلاقیات ہیں ان کا چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے کافی حد تک سامنے آ گیا۔ مطلب اس کے اوپر ہم سب نے ولاگز بھی بنائے، اس کے اوپر جناب تبصرے بھی ہوئے، اس کے اوپر تجزیے بھی ہوئے، اور اس کے اوپر اس قسم کی خبریں لگ رہی ہیں پی ٹی آئی چیئرمین نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے اہلیہ کے زیر اثر تھے۔ اب مجھے یہ بتا دیں کون سا شریف شخص جو ہے وہ ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے اپنی اہلیہ کے زیر اثر نہیں ہوتا۔ پر پھر اس کے اوپر آگے جو باتیں کی گئیں کہ جناب وہ یہ لکھا ہوا تھا، اس میں وہ لکھا ہوا تھا، اس ڈائری کے اندر یہ لکھا ہوا تھا۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جناب ایسی کوئی ڈائری نہیں، ہماری کوئی ڈائری گئی نہیں۔ اور اب یہ کون سا دور ہے کہ جہاں پہ جناب ڈائری کے اندر لکھ کے ہدایات دی جائیں گی؟ کون سی میاں بیوی ہیں جو ایک دوسرے کو ڈائری کے اندر لکھ کے بتاتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے۔ پر اس میں افسوسناک چیز یہ ہے کہ آج صبح ہی میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، ایک بڑی سینئر خاتون صحافی ہیں، انہوں نے بھی اس ڈائری کا ذکر کیا ہوا اور اس حوالے سے جو ہے ایک طنزیہ ٹویٹ کی ہوئی۔ اب اگر کسی کی ذاتی زندگی یا کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہم اس لیول پہ بحث کو لے آئیں گے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اس سے آپ مطلب ذرا تھوڑا سا رکیں یہاں پہ اور تھوڑا سا سوچیں کہ
اگر کوئی کرپشن پکڑی جاتی، اگر کوئی بڑا اسکینڈل پکڑا جاتا، اگر کوئی ایسی چیزیں ہوتی تو کیا بات اس نہج پہ آ جاتی کہ ایک مبینہ ڈائری اور اس ڈائری کے اندر یہ لکھا ہے کہ دودھ کس وقت پینا ہے؟ اب اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس حکومت کو کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا عمران خان کے خلاف، کچھ بھی نہیں ملا. اس وجہ سے اب اس قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تاثر یہ دینا ہے کہ یہ شخص انفٹ ہے اور یہ اپنی بیوی کے کہنے پہ چلتا ہے، یہ جو ہے وہ بہت اس کا غلام ہے اور جو وہ یہ کہتی ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کے مطابق یہ کر رہا ہے. اب یہ اتنا اخلاق باختہ قسم کا سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش ہے اور اس کے اوپر جو لوگ بیٹھ کے خبریں دے رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ یہ ہو گیا، جادو ہو گیا، پولیس والے گئے تو ان کو یہ ہو گیا. مطلب کہ کیا 2023 میں ہم انٹلیکچولی اتنے زیادہ ریگریسو ہو سکتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ، جسے اب مجھے نہیں پتا کہ میں اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کروں، کہ کیا ہماری جو انٹیلیجنس ہے اس کی اتنی زیادہ توہین ہو سکتی ہے ہماری ذہانت کی، قوم کی ذہانت کی، کہ اب ہم اس کے اوپر بیانیہ بنائیں گے کہ اس کی بیوی نے کہا تھا کہ ڈائری میں لکھا تھا کہ 12 بجے دودھ پینا اور اس کی بیوی اس کو کنٹرول کرتی. بھائی اگر وہ اتنا بچہ ہے کہ جس کو اس کی بیوی کنٹرول کرتی ہے تو تم 13-14 جماعتیں مل کے کنٹرول کر لو نا. تم سب سے تو مل کے کنٹرول نہیں ہو رہا اور اس کے اوپر آپ کو غصہ بھی بڑا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی کی بات نہیں مانتے، وہ کسی کی بات نہیں سنتے، اور اب نیا بیانیہ آ گیا کہ وہ ان کے کنٹرول میں. اچھا، یہ کافی دنوں سے اس حوالے سے باتیں وغیرہ ہو رہی تھی، لیکن یہاں پہ آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا پرویز خٹک صاحب کو. جب ان سے اس قسم کی بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ جناب میں اس پہ بات نہیں کرتا، وہ گھریلو خاتون ہے، ان کا کیا تعلق ہے. جو قصور ہے، عمران خان کی بہت ساری پالیسیز غلط تھی، ان کی دور حکومت میں بہت کچھ غلط ہوا، پر اس کے ذمہ دار عمران خان ہے، اس کے ذمہ دار چیئرمین تحریک انصاف خود ہیں، ان کی جماعت ہے، نہ کہ ان کی اہلیہ ہیں. لیکن اس ساری بحث کے اوپر کہ جہاں پہ تجزیہ کار بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنی بیوی کے بڑے زیر اثر تھے، نہ کسی فیمنسٹ کو ایشو ہوا، نہ کسی خواتین کے حقوق والی کو ایشو ہوا، نہ کسی چادر اور چار دیواری والے کو ایشو ہوا، نہ کسی کو. ہماری روایات، اخلاقی روایات، معاشرتی روایات تباہ ہو گئی ہیں. 2014 میں جب یہ لوگ سیاست میں آئے تو سیاست کی زبان خراب ہو گئی، اس قسم کی باتیں کرنے والے، اور اب مسلسل اس کی بیگم کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جو خود کو نام نہاد لبرل کہتے ہیں، جو خود کو نام نہاد خواتین کے حقوق والے کہتے ہیں، آپ مجھ سے اگر کوئی اس کے اوپر سوال کرے کہ جناب وہ اپنی بیگم کے زیر اثر تھے، تو اب اس کے اوپر میرا تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ جناب وہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کا اپنا قصور تھا. وہ ملک کے وزیر اعظم تھے، کروڑوں عوام ان کے پیچھے تھی، ووٹ ان کو ملتے ہیں، وہ وزیر اعظم تھے. ان کی بیگم کا کیا قصور ہے؟ بیگم کا جو ہے وہ ان کی ذاتی زندگی ہے، میں اس کے اوپر تجزیہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، جس طرح پرویز خٹک صاحب نے کہا. پر اینی وے یہ ہے آپ کا لیول آف ڈسکشن، اور یہاں پہ جو ہے وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کافی دنوں سے یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، دوسری چیز، اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ بھی کافی مایوس ہیں کہ جناب اب انتخابات ہوں گے تو ان سے ووٹ کا حق واپس لے لیا گیا. جتنی جلدی قانون سازیاں ہوئیں، لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ جہاں پہ وہ آج میں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق واپس لے لیا گیا، لیکن آن لائن اب وہ داتا دربار پہ وہ ہدیہ اور دیگ وغیرہ وہ چڑھا سکتے ہیں، نذرانہ چڑھا سکتے ہیں. تو آن لائن آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے پاکستان میں اوورسیز پاکستانی، پر آپ دیگ دے سکتے ہیں آن لائن داتا دربار پہ. تو آپ دیگیں دیں اور اس میں دعا کریں کہ جناب آپ کے بھی حقوق بحال ہوں اور پاکستان میں بھی کوئی حالات بہتر ہو. تو کم از کم یہاں سے تو سلسلہ آپ لوگ شروع کریں. باقی نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آج کوئی نام سامنے آ جائے گا. صدر مملکت نے بھی وزیر اعظم صاحب کو تھوڑا سا پریشان کر دیا ہے. سنا کہ راجہ ریاض صاحب بھی اڑ گئے ہیں، وہ بھی اپنا نام سامنے لے کے آ رہے ہیں. دوسری طرف پرویز الہی صاحب جو ہیں، ان کی سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوگی ان کی ضمانت کے حوالے سے 16 اگست کو، ابھی تک پرویز الہی صاحب اندر ہیں. کہا یہ جا رہا ہے، خبر یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے اوپر دباؤ ہے کہ مونس الہی صاحب کو واپس بلایا جائے، اور اس لیے ان کو اندر رکھا گیا کہ جب تک مونس الہی واپس نہیں آئیں گے، اور وہ پھر وہی کہنا ہے کہ جناب ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم تحریک انصاف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، عمران خان کی اہلیہ نے یہ کر دیا، عمران خان کی اہلیہ نے وہ کر دیا. تو پرویز الہی صاحب ابھی تک اس سے انکاری ہیں اور مونس الہی صاحب ملک سے باہر ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے مقدمات وغیرہ چل رہے ہیں، اور اب سپریم کورٹ میں اس حوالے سے مقدمہ چلے گا اور اس حوالے سے سماعت ہونی ہے وہاں پہ. گزشتہ روز بھی سپریم کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا تھا، آپ کو پتا ہے وہ جو ججمنٹس ریویو ایکٹ میں آیا تھا اس کو ختم کر دیا سپریم کورٹ نے. آنے والے دنوں میں مزید کچھ کیسز کے فیصلے آ سکتے ہیں.
تھوڑی سی کشیدگی بھی ہو سکتی ہے انتظامیہ اور عدلیہ میں. جس طریقے سے عدلیہ کا مذاق اڑایا گیا، جس طریقے سے عدلیہ کو انڈرمائن کیا گیا ان 16 مہینوں میں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ پریکٹیکلی عدالت کا فیصلے کی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے کی جو نظیریں ہم نے اس دور کے اندر دیکھی کہ ادھر عدالت چھوڑتی ہے، ادھر دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں، ادھر چھوڑتی ہے پھر وہ پکڑ لیتے ہیں. عدالت یہ کہتی ہے کہ وزراء کے کہتے ہیں جی کروا لیں عمل، ہم تو نہیں کریں گے. پارلیمنٹ میں جس قسم کی باتیں ہوئی، عدلیہ کے خلاف جس قسم کی باتیں ہوئی، ججز کو جس طریقے کی زبان ان کے خلاف استعمال ہوئی، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اب ہو سکتا ہے کہ عدالت کی طرف سے توہین عدالت کے نوٹس بھی آئیں، کچھ لوگوں کو بلایا بھی جائے. دیکھتے ہیں چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں. سندھ اسمبلی بھی توڑ دی گئی ہے. سارے انڈیکیٹرز تو یہی ہیں کہ ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے، لیکن جب نگراں وزیر اعظم کا نام سامنے آئے گا اس کے بعد چیزیں مزید کلیئر ہوں گی. جس وقت یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک نام سامنے آ جائے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.